اللہ جب ناممکن دعا قبول کرتا ہے تو کچھ اشارے اور کچھ نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی من چاہی چیزوں کے لیے اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں کبھی قبول ہوں گی بھی یا نہیں؟ اس چیز کے لیے اللہ ہمیں کچھ اشارے دیتا ہے۔ آج انہی اشاروں اور نشانیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کروں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر تمہارے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، اللہ پاک میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ دلوں کے حال تو تم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں خدا ان سب سے واقف ہے، اور وہ اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اور جب اس کے لیے دعا کرتے ہو نا، تو جب اس کی دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے ذہن میں آتا ہے تو رب تو وہیں پہ ہی تمہاری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ ممکن اور ناممکن تو صرف تمہارے لیے ہو سکتا ہے، رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے رب کے کہنے پر 6 دن کے اندر یہ کائنات بنا دی گئی۔ اس رب کے کہنے پر کیا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ کیا اس رب کے ایک کن پر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ بے شک وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو پھر تم کیوں اپنے رب سے نا امید ہوتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو ذات سے؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، اور نہ ہی زبان سے کوئی لفظ اور نہ ہی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت دل تو تب بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب ہمیں آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ کرچیاں خود سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تب وسیلہ نہیں بناتے، بلکہ اللہ کریم خود اس کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنے زور کا کہ آسمانی حلق اللہ تعالیٰ سے تمہارے حق میں دعائیں کرتی ہے اور فریادیں کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کریم کی کیفیت کہ جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سوچو جب تمہاری خاموشی کا شور عرش تک پہنچ جاتا ہے تو کیا تمہارے دل میں رہنے والا وہ اللہ تمہیں سن نہیں سا؟ میرا اللہ تعالیٰ تو خود قرآن قدیم میں ارشاد کرتا ہے، وہ تو دلوں کی باتوں تک سے آگاہ ہے، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی خوب جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ وہ تو سب سنتا اور جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں یا جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ تو دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے اور دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور وہ ویران آنکھیں پھر سے شکر سے بھر جاتی ہیں، اور پھر کرچیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید اور یقین اپنے اللہ پر ہو۔ اور اللہ تو قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا،
تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہارا رب کچھ نہیں بولا، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزے کرے گا، تمہاری پسندیدہ چیز سے ملوا دے گا تمہیں۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہی ہر وہ خوشی نصیب کر دے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ مگر کچھ ویسے وسوسے ہیں جو تمہارے دل کو بے چین کر رہے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات سے ہمارا دل لگا دیتا ہے کہ جس کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں رکھنی۔ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہی جا سکتے ہیں، جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری باتیں تمہیں اس کا پیارا بنا دیتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جہاں پر آگے تمہیں تمہارا رب نظر آتا ہے۔ میرا رب تو قرآن پاک میں خود ارشاد کرتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا اور اداس ہو جانا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے سے مشکل ضرور ہیں، مگر کبھی کبھی غم اور پریشانیاں بھی تو ہماری خوشیوں کا ہی حصہ ہوتی ہیں نا۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے رابطہ مت توڑو، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑو کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو، تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی بھی شے کے بس میں نہیں۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں حالی حال واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی اور نہ ہی تم نے کسی سے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو پھر اتنی میرے رب کی واضح آیات پڑھ کر بھی آپ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ کیوں اس ذات کریم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ وہ رب چاہے تو آج تمہارے معجزوں پر کن فرما دے، وہ رب چاہے تو تھوڑی دیر کے بعد فرما دے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو، یقین بھی ایسا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تمہیں اعتماد ہو کہ تمہارا رب تمہیں گرنے نہیں دے گا، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ اس لیے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے دعاؤں پر یقین ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظائف بھی کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا ہے، تمہارے دل میں عجیب و غریب خیال آتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ اب میری کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی دعا کام نہیں کرے گی، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ جب تم اپنا سارا سکون اور چین ایک شخص کے لیے گنوا بیٹھتے ہو تو جان لو کہ اللہ پھر قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ جب تم کسی انسان کی محبت میں سکون تلاش کرتے ہو نا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھ دیتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتی ہے، اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اور انسان کی محبت تو فانی ہے،
سکون تو صرف اللہ ہی کی محبت میں ہے۔ کبھی کبھی تم کسی چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو عطا کرنے کے لیے ایک مقررہ وقت قائم کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی ہی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ اس دل کو بنانے والا کون ہے؟ آپ کے دل میں محبت ڈالنے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ تو جب اللہ تمہارے دل میں کسی شخص کی محبت ڈالتا ہے تو عطا کرنے پر بھی صرف وہی قادر ہے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اسے کس سے ٹھیک کرواتے ہیں؟ کیا اس سے جو توڑتا ہے یا اس سے جس نے اسے بنایا ہے؟ ایسے ہی جب آپ کا دل کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ کیوں اس کے پاس جاتے ہیں جس نے آپ کو توڑا ہے؟ وہ آپ کا دل نہیں جوڑ سکتا، دل بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اس کے پاس جاؤ، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، وہ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے نا تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ اللہ تمہارے دل میں یہ دعا اسی لیے ڈالتا ہے کہ تم دعاؤں میں اس چیز کو مانگو۔ اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہے، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہے۔ یہ کب تک تم اس کا انتظار کرتے ہو؟ تم کو آزمایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ مان پڑ جاتا ہے یا نہیں، یا پھر یوں ہی تر و تازہ رہتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ جاتے ہو، اور اپنے اوپر آئی ہر آزمائش کو مسترد نہیں کرتے بلکہ اس سے کچھ سبق سیکھتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ دعا اور صبر ہی واحد حل ہے۔ جب بے حد کوششوں کے بعد تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی چیز نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدل جایا کرتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے ان کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو، معجزوں کا انتظار کرتے رہو، ہر ممکن کوشش اور تدبیریں بناتے رہو، تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلے سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو۔ اللہ پاک قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور ان قریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو کہ حزن اور ملال سے کھوئی ہوئی چیزیں کبھی واپس نہیں لوٹتی ہیں۔ وہ خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کے بازو ہیں، جس پر پورا اترنے کے بعد ہر چیز تمہیں عطا کر دی جاتی ہے جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔ اور جان لو کہ اگر کوئی چیز تم سے لے لی جاتی ہے نا تو اس بہترین نعم البدل تمہیں وقت کے ساتھ عطا بھی کر دیا جاتا ہے جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پا لینے کے بعد تم اس کا اندازہ کر پاتے ہو کہ میرے مقدر میں تو یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن میں کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ یاد رکھو کہ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے ہیں، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرتی ہیں اور پھر کہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں
جہاں کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں کن فرما دیتا ہے، انہی من پسند چیزوں سے تمہیں ملوا دیتا ہے۔ میرا اللہ خود فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دیکھو تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے ہے، ان چیزوں کے انتظامات تو خود میرا رب کر دے گا، ان نہ حاصل ہونے والی چیزوں کا وعدہ تو خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ جو چیزیں دیر سے ملتی ہیں نا وہی بہترین ہوتی ہیں، جو چیزیں آپ کو وقت لگا کر ملتی ہیں نا وہ بے شمار میٹھی ہوتی ہیں۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو نا، جب تم تھوڑا سا انتظار کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین معجزے کرتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ تھوڑا ہی انتظار باقی ہے، تھوڑا ہی صبر باقی ہے، آزمائش کے چند دن ہی باقی ہیں۔ تم دعائیں مانگتے رہو، اپنی دعاؤں کو جاری رکھو، تمہاری من پسند چیزیں بہت جلد تمہیں عطا کر دی جائیں گی، تمہارا من پسند شخص تمہیں ان قریب مل جائے گا، تمہارا من پسند تمہارے نصیب میں بہترین کر کے لکھ دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کا حصہ جسے بنایا ہے تو وہ تمہارے مقدر سے بھی اسے جوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کی آزمائشیں اور آپ کی مسلسل مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فرمانے والا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ وہ دعائیں، وہ التجائیں جو تم ہر نماز میں کرتے ہو، کسی پسندیدہ چیز کو مانگتے ہو، کسی من چاہی چیز کی طلب کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ تمہاری یہ دعائیں کب قبول ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری یہ دعائیں قبول کرنے والا ہوتا ہے تو تمہیں کچھ نشانیاں بار بار سکتا ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ دعاؤں پر ان قریب قبولیت کی مہر لگنے والی ہے؟ آج میں انہی نشانیوں کا ذکر اس ویڈیو میں کروں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی دعائیں اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو ٹھکراتا نہیں ہے، اور خاص کر وہ دعائیں جو آپ نماز تہجد میں مانگتے ہیں، اس وقت مانگتے ہیں جہاں پہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے ہمارے۔ تہجد اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور بے شک اللہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت ہی پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اسے اگر آپ نے اللہ سے تہجد میں مانگ لیا نا تو اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ دیر سویر تو اللہ کی مصلحتوں کے تحت ہوتی ہے، لیکن آپ کو آپ کی دعاؤں کے صلے بے حد خوبصورت ملتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ تمہاری کہانی اب یہاں اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ راستے بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جتنی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں آپ کی دعاؤں سے وہ مٹ رہی ہوتی ہیں، آپ کی دعاؤں سے وہ تمام رکاوٹیں چھٹ رہی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی قبولیت میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کے دل کو اللہ کہیں نہ کہیں مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اللہ اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت میں دیری پر کبھی بھی مایوس نہ ہو جانا، نا امید ہو کے نہ بیٹھ جانا، تہجد پڑھنا نہ چھوڑ دینا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں، وہ آپ کو نہیں سنتا، آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلانے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، اسی کا ساتھ ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ہمت اور حوصلہ دیتا ہے،
اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے، کہاں، کس طرح اپنے بندوں کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے۔ مگر وہ رب خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بڑا جاننے والا ہے اور سینے میں چھپے رازوں اور نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو بہت برا ہو گیا، آپ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، لیکن یقین کریں اس کے پیچھے چھپی مصلحتوں کو اگر آپ جان جائیں تو آپ اپنے رب کے آگے شکر کے سجدوں میں گرے رہیں اور اپنے رب سے کہیں کہ اے میرے رب، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اتنی بری چیز تھی ہمارے لیے۔ وہ انسان جسے ہم اپنا محبوب سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں ہمارا دشمن تھا۔ وہ انسان جسے ہم اپنی عزت کا محافظ سمجھ رہے تھے، اصل میں وہ ہماری ذلت کا سبب بننے والا تھا۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیجئے، اللہ کی رضاؤں پر راضی ہونا سیکھ لیجئے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، اور وہ نشانیاں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو دلی سکون اور اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو کہیں دور دور تک بھی اس کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کا دل مطمئن رہتا ہے اور آپ کو اللہ پر اعتبار رہتا ہے کہ میری دعائیں ان قریب قبولیت کا شرف پا لیں گی، تو یقین کریں کہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اور دوسری اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت میں ایک اچھی انسان بنتے جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جنہوں نے ماضی میں آپ کو بہت پریشان کیا، بہت دکھ دیے، جن کو سنتے ہی آپ فوراً رونے لگ جاتے تھے، وہی چیزیں اب آپ کو سکون دیتی ہیں۔ انہی چیزوں کے ہونے اور نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ قبولیت کی دوسری سب سے بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ آج وہ پہلے والے انسان نہیں رہے جس کو کوئی بھی توڑ کے جا سکتا تھا، جس کو کوئی بھی رلا کے جا سکتا تھا، جس کی خوشیاں کسی اور کے ہاتھوں میں تھی، اب آپ ویسے نہیں رہے۔ اب آپ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اب آپ اپنی آخرت کے لیے سوچتے ہیں، اب آپ اپنے اللہ کے لیے سوچتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ اللہ کے بن جائیں گے نا، تو اللہ یہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ اور دعاؤں کی قبولیت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو پہلے آپ کو خراب لگتی تھیں، وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بگڑ گئی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ سنورنے لگتی ہیں۔ وہ سنور نہ بھی جائیں لیکن آپ کو سکون دینے لگتی ہیں، آپ کے دل کے اندر اطمینان نازل کرنے لگتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی دی گئی ان نشانیوں کو ضرور سمجھیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ اور ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے نا۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی چیز تم سے چھین لی گئی ہے، کوئی انسان تم سے دور کر دیا گیا ہے، اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تم پر ظلم کر رہا ہے، اللہ نے تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دیا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند مقام حاصل کر سکو۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہونا، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اپنایا تھا۔ ابھی تو وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں تمہیں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔
اور جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے۔ یہ امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ پریشانیوں نے بہت گھیرا ہوا ہے آپ کو، پریشانیاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں نا، ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں آپ۔ اچھا میری بات سنیں، ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے؟ تو پھر کیا تم بھول گئی کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم، پریشانی، یہ حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اطمینان رکھو۔ ابھی تو تم نے وہ دن دیکھنا ہے جب اللہ نے تمہارے پسندیدہ چیز کو، تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہاری جھولی میں ڈالنا ہے۔ ابھی تو تم نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھنے ہیں، اس لیے مطمئن رہو اور دعائیں کرتے رہو۔ اللہ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔